السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 58۔ آج انشاءاللہ العظیم رفع حاجت کے حوالے سے، قضاء حاجت کے حوالے سے آپ اہم باتیں سماعت کریں گے اور ضرور اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ کبھی کبھار بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اور آج یہ شکایت بہت عام ہوتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وسوسوں کی شکایت۔ کیا باتیں بہت وسوسے آ رہے ہیں، بہت زیادہ وسوسے میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، کس وجہ سے آتے ہیں؟ آج ہم اس کو سماعت کریں کہ کیا وسوسے آنے کی یہ وجہ تو نہیں ہے، کہیں ہم اس پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں، کیا چیز ہے وہ؟ آج انشاءاللہ اس کو سماعت کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قضاء حاجت کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ استنجا کرنے کے متعلق ایک بات میں بتا دوں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرے۔ سوراخ میں پیشاب نہ کرنے کی جو وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ عام طور پر موذی جانور جیسے سانپ، بچھو، چوہے، نیولے وغیرہ یہ سب سوراخ کے اندر رہتے ہیں۔ جب کوئی کسی سوراخ میں پیشاب کرے گا تو اس کی وجہ سے ان جانوروں کے باہر نکل کر تکلیف پہنچانے کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ جانور فوراً باہر آ جائیں گے اور آنے کے بعد تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کسی جگہ پر بھی پیشاب کرے تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ وسوسوں کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری ہو سکتی ہے، مگر آج ایک وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، پھر وہیں نہائے اور وضو کرے، کیونکہ اس سے اکثر وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غسل خانے میں پیشاب کرنے میں ظاہری نقصان تو یہ ہے کہ جب اس میں غسل یا وضو کیا جائے گا تو پیشاب کے وہ چھینٹے جو یہاں وہاں یعنی ادھر ادھر اگر رہ گئے ہوں گے، پانی پڑنے سے ان کے اوپر پانی پڑے گا، وہ چھینٹے پھر ہمارے بدن پر لگ جائیں گے۔ ہم تو گئے تھے پاکی حاصل کرنے کے لیے، مگر غسل خانے میں پیشاب ہونے کی وجہ سے اب پاکی حاصل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ چھینٹے اور وہ چیزیں ہم پر آ جائے گی۔ تو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ بدن پر آنے کا اندیشہ بھی ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جس جگہ پر وضو کر رہے ہیں، جس جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں، خدا را اس جگہ پر استنجا نہ کریں، اس لیے اب اس سے بو بھی پیدا ہوگی۔ اب انسان پاکی حاصل کرنے گیا ہے، پیشاب رہ گیا، بو پیدا ہو رہی ہے۔ تو غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حضرات جو وسوسوں کی شکایت کرتے ہیں، دیکھیں کہ کہیں وہ جا کر غسل خانے میں پیشاب تو نہیں کرتے، تو اس لیے ہمیں روکا گیا، منع کیا گیا کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، یا اس جگہ پر پیشاب نہ کریں جس جگہ پر وضو کیا جا رہا ہے، تو ان جگہوں پر بھی پیشاب کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے وسوسے پیدا ہونے کی شکایت ہو جائے گی، بیماری ہوگی، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نجاست اس کے بدن پر آ لگے، اس لیے اس سے گریز کریں۔ اور ایک بیماری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عادت ایسی ہو چکی ہے کہ آج نوجوانوں کو دیکھیں تو اللہ اکبر، جسے دیکھے وہ یہ کام کرتا نظر آتا ہے، یعنی استنجا اس انداز ہے۔ کیسے استنجا؟ کھڑے ہو کر استنجا کرنا، حالانکہ اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا کرو۔ اس کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کئی نقصانات ہیں۔
ایک بات تو یہ کہ جسم کے اعضاء خوب ڈھیلے نہیں ہوتے، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو بالکل ٹائٹ اس کے اعضاء رہیں گے، جس کی وجہ سے پیشاب کے کچھ قطرے نکلنے سے رہ جائیں گے، اور جب پیشاب کے کچھ قطرے نکلنے سے رہ جائیں گے تو بعد میں نکل کر کپڑے ناپاک کر دیں گے۔ ایک تو نقصان یہ ہوگا۔ دوسرا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو پیشاب کی نلی کے اندر وہ قطرات رہ جائیں گے، اور وہ قطرات رہنے کی وجہ سے بیمار جو ہے بنا دیں گے، کچھ نہ کچھ بیماریاں لاحق ہو سکتی ہے، بیماری کا باعث وہ پیشاب کے قطرے بن سکتے ہیں۔ تو دوسرا نقصان اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں، خاص کر اس وقت جب ہوا چل رہی ہو، تو اس میں ایک نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیشاب کے چھینٹے اب ہوا چلنے کی وجہ سے وہ جسم پر پڑ جائیں گے، تو یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور کپڑے جب ناپاک ہوں گے، اب آپ دیکھیں نماز کس طریقے سے آپ پڑھیں گے، یا جو ہے پیشاب بدن پر لگ گیا یا کپڑے پر لگ گیا، ایک تکلیف یہ بھی ہو جائیں گی۔ دوسری چیز کہ آپ نے اس سے پہلے سماعت کیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب قبر میں بھی گرفتار ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو گویا کہ بہت سارے اس سے نقصانات ہیں۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں سطر اس قدر چھپایا جائے کہ رفع حاجت کے وقت میں بھی بقدر ضرورت ہی کھولا جائے، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں حیا کی یہ کیفیت حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک بات اور قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک بار حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع فرمایا، اور آپ فرماتے کہ اس کے بعد کبھی بھی میں نے ایسا کام نہیں کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کس قدر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور آپ کی اطاعت کا جذبہ رکھتے تھے۔ مراد سنتیں بتائی جا رہی ہے، آج طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ جو ہم نے کرنا ہے یا جو ہماری روٹین یا عادت ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا، اپنے اندر جو ہے چینجنگ نہیں لانا ہے۔ یاد رکھیں اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں، دنیاوی نقصان بھی، اخروی نقصان بھی۔ اس لیے خدا را سنی دعوت اسلامی کے ذریعے جو کچھ بھی آپ کو باتیں سنت بتائی جا رہی ہے، خدا را اس پر عمل کریں، انشاءاللہ العظیم دنیاوی اخروی دونوں فوائد سے آپ مالا مال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔